بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ افواہوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس گروپ پہ ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ بھائی بی پازیٹیو، آج نہیں تو کل تمہارا مسئلہ ریزالو ہوگا. اور جو کہ مینشن کیا گیا کہ اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، تو مینس کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی، اس لیے ریئلٹی جو تھی وہ بتائی گئی. اگر آپ نے کہیں پہ کوئی اپڈیٹ شیئر کیا ہو تو آپ بتائیں کہ آپ نے شیئر کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا یہ جیسا کہ بتا رہے جس کے ذریعے سے پیسہ دیا گیا تو وہ بندہ تو اب کانٹیکٹ میں نہیں ہے. ناظم شیخ اور وہ ضیاء ایسے کر کے 2-3 بندے تھے، اور ایک آصف تھا. آصف کی تو حالت یہ ہوئی کہ ان کے سسر اور ساس لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، اللہ عالم. ان کی پرسنل اسٹوری اس میں دخل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ پیسہ کمپنی میں دیا گیا، سارے اکاؤنٹ کے ٹرانزیکشنز کمپنی کے نام پہ، نہ کہ کسی پرسنل بندے کے نام پہ. پورے بینک کے اسٹیٹمنٹس موجود ہے جو بھی پیسے دیے گئے. تو ایسے میں یہ کہنا ایزی تو نہیں ہوتا کہ جس کو دیا گیا اسی کے چینل سے آئے گا، کیونکہ ہم نے وہ بندہ کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اپنی پرسنل چیزوں کو نہیں کر رہا تھا. اگر پرسنل کو کر رہا ہوتا تو ہم لوگ پرسنل کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ پرسنلی دیکھو کہ آپ کو میں نے جو ہے نا سعودی عرب میں جب میں تھا تو میں نے کتنی بار آپ کو کانٹیکٹ کیا، واٹس ایپ پہ آپ کو میسیجز کیے، سب کچھ کیا، بٹ آپ تو رپلائی کرنے کو تیار ہی نہیں ہو. تو کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی کس طرح سے اپروچ کرے گا؟ میرا کزن بھائی وہاں پر گیا، اس کا نام ابو بکر ہے، شارجہ سے. وہاں گیا، وہ ناظم ملا وہاں پہ، ناظم کا نمبر تھا، ناظم سے بات چیت ہوئی. ناظم نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ جاؤ، جو بھی ہے وہاں سے لکھنؤ سے ہم لوگ فائنل کریں گے. ناظم واپس آ کے اپنا رونا رو رہے کہ ہم کو یہ نہیں ہوا، ہم کو وہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو بھی دھوکہ دیا گیا، ہمیں وہاں بلایا گیا، پھنسایا گیا. کیا کچھ کہانیاں بتائی، لیکن وہ سب باتیں کر کے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور ان سے کوئی مقصد بھی نہیں حل ہونے والا ہے. ابھی یہ ہے کہ جو انڈیویجول ٹرانزیکشنس ہیں جن لوگوں کے، جن کا جو مسئلہ ہے، ان کو اگر ریزالو کرا دیں گے تو آپ کے لیے اور بندوں کے لیے، سب کو لیے جو ہے نا ایک آسانی کا معاملہ بن جائے گا. کیونکہ پتہ نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر شرف صاحب ہے اس کے اندر، ایک گروپ کے اندر، وہ بیچارے اپنا کہاں کے انویسٹمنٹ کا لون نکال کر لائے اور کیسے کیسے لا کے انویسٹمنٹ کیا. ہر مہینے EMI دینی ہوتی، کالج کی فیسز ہیں ان کی، آرتھوپیڈک کی، وہ وہاں پہ کچھ کر رہے ہیں اپنی پڑھائی وغیرہ. تو اس طرح کی کنڈیشنس ہیں لوگوں کے ساتھ میں. تو آپ اپنا پرسنلی دیکھو یا کسی بندے کو ایک اسائن کرو کہ کس کا کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ نے ای میل ایڈریس دیا، ای میل ایڈریس پہ آپ کو ڈیٹیل ساری شیئر کی گئی، بٹ آج تک نو ریسپونڈ ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کچھ نہیں. چھوٹا بھائی ہے تابش، اس نے آپ کو کانٹیکٹ کیا پرسنلی، بٹ اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں. ایون کہ میسج سین کر کے اس کو کچھ مطلب یہ بھی نہیں ہو کہ میں دیکھتا ہوں یا کرتا ہوں یا میں کروں گا یا نہیں ہو سکتا، کوئی رپلائی نہیں. کیوں؟ مجھے معلوم ہے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس میسج آتے ہیں، کس کو رپلائی کرو کس کو نہیں کرو گے. لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، جس سے یہ سولوشن نکلے. پہلے کیا ہوا، کس کو کیا دیا گیا، وہ ڈیفالٹر ہو گئے نہیں ہو گیا، وہ ان کی اپنے ایک کنڈیشن، ان کے ایک اپنے معاملے. بٹ ابھی پریزنٹ ٹائم میں جو سچویشنس ہے، اگر آپ اس کو ہینڈل کرو تو ایزی ہوگا. کیونکہ کوئی لیگل ایکشن کے تھرو نہیں گیا ہے ابھی تک. جتنے لوگ ہیں میکسیمم وہ اسی انتظار میں ہے کہ آج نہیں تو کل میری پرابلم ریزالو ہو جائے گی، ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اس کنڈیشن میں کچھ ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں ہو سکتا تو انسان صبر کر کے تو بیٹھے ہی. جو ابھی تک لیگل ایکشن میں نہیں گیا تو آگے کیا جائے گا، یہ آپ کو بھی بہتر طریقے سے پتہ ہے. کیونکہ جنہیں لیگل ایکشن لینا تھا وہ لے چکے ہیں، جنہوں نے پریشان ہونا تھا، ٹھگنا تھا، جو کچھ ہونا تھا وہ لوگ ہو چکے ہیں. اور جو کرنے والے ہیں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے نہیں کرنا ہے وہ صبر کر کے بیٹھے کہ جب پیسہ گیا اپنے ہاتھ سے تو ہمارا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری محنت کا پیسہ آج نہیں تو کل ہمیں واپس ملے گا. تو بس یہی آپ سے کہنا ہے کہ اگر پاسبلٹی ہو تو آپ دیکھیں یہاں پہ گروپ کے اندر کسی کو زبردستی لا کے نہیں رکھا گیا، اور نہ ہی کمپنی کے اگینسٹ میں کوئی افواہ پھیلائی جا رہی. جو چیز ریئلٹی آپ کے ذریعے سے شیئر کی گئی ہے وہ بھی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. آپ کے وائس نوٹ سارے موجود ہیں، اگر نہ ہو تو آپ بتائیں. جو چیزیں آپ کی آتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں جڑے، انڈائریکٹلی جڑے، تو ان تک اگر صحیح آپ کا میسج جا رہا ہے تو ان کے لیے بہتر ہونا، انہیں کم سے کم آواز سن کے تسلی ہو رہی کہ ہاں بھائی چلو کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے چل رہا ہے، آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا. یہ مقصد ہے، اور دوسرا کوئی بھی مقصد نہیں. تو گروپ میں کس کے پاس فرصت ہے؟ اتنے گروپ جو ہے نا بنے ہوتے ہیں. آدمی کہاں جاب کرے گا، یا آج کل کے سرکمٹینسز کو ہینڈل کرے گا، یا پھر گروپس پہ جا کے اپڈیٹ کرے گا. گروپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کہیں شیئر کیا اور کسی کے پاس آئی تو اس نے یہاں پہ شیئر کر دیا تو لوگوں تک صحیح چیز پہنچ گئی. اور آپ جب سے گروپ میں ایڈ کیے گئے ہو، ایک نہیں کئی بار آپ کو ایڈ کیا گیا گروپ پہ، اسی مقصد سے کہ آج نہیں تو کل آپ کچھ نہ کچھ ریسپونڈ کرو گے. امید کے اوپر تھا اور آج آپ نے ریسپونڈ کیا، اس کے لیے جزاک اللہ خیر آپ کا. باقی آپ دیکھیے اگر کیا راستہ نکل سکتا ہے سب کے لیے، وہ ایک آسانی کا راستہ نکالے تاکہ آسانی بنے سب کے لیے.